اب اس کے بعد شیخ بدیع صاحب وہ مذہبی تعصب کے حوالے سے کچھ مثالیں بیان کرنا شروع ہو رہے ہیں، اور مذہبی تعصب وہ عنصر ہے، وہ جراثیم ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے اور کبھی بھی کوئی دور اس سے خالی نہیں رہا ہے، اور ماضی میں بھی آج بھی انسان جب کبھی کسی مذہبی فکر کے ساتھ انسلاک اپنا کرتا ہے، وہ انسلاک اس کو تعصب کی طرف ضرور لے کر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو محفوظ رکھے۔ تعصب مذہبی کس کو کہتے ہیں؟ مذہبی تعصب کہتے ہیں کہ انسان نمبر ایک جب کبھی فقہی مذہب سے انسلاک اپنا کرے، منسلک ہو جائے، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اس کے علاوہ کسی فرقے سے انسلاک اپنا کرے یا کسی بھی فکر کے ساتھ انسلاک اپنا کرے، اگر تو اس منسلک ہو جانے کے بعد نمبر ایک زبردستی کا دفاع اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ وہ زبردستی کے اپنے موقف کو دفاع کر رہا ہے، وہ مذہبی تعصب کہلائے گا۔ نمبر دو، کمزور بات کو مضبوط کر کے پیش کیا جائے، یہ رویہ بھی مذہبی تعصب کہلاتا ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے یہاں پر دلیل میری کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کمزور دلیل کو اپنے جو زبان سے ملمہ کر کے جسے کہتے ہیں آپ مضبوط کر کے پیش کرنے کی کوشش کریں، مذہبی تعصب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کمزوری میں پتہ چل جانے کے بعد آپ رجوع نہ کریں بلکہ آپ دفاع اور جھوٹ کا سہارا لینے لگ جائیں، مذہبی تعصب کی یہ بھی زمرے کے اندر جاتا ہے۔ اور جب آپ سے کوئی دلیل سے بھی اختلاف کرے تو آپ کو برداشت نہ ہو رہا ہو، تو یہ جو عدم برداشت کی کیفیت ہے اسے بھی مذہبی تعصب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا شیخ بدیع صاحب یہ اب آگے بہت سی مثالیں اس کی دیں گے۔ تو مذہبی تعصب شروع سے چلتا آ رہا ہے، وہ چاہے فقہی ہو جیسے حنفی، شافعی حوالے سے، یا کوئی بھی فرقے سے یا فکر سے منسلک ہو۔ اس کی چند مثالیں آپ دے رہے ہیں۔ شیخ ابو بکر فہری، یہ شیخ ابن عربی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے استاد تھے، اور یہ دونوں ابو بکر نام سے عالم دین ہیں، اور پائے کے اور کمال درجے کی ان کی کتب ہیں، جو مطالعہ کرنے والے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ شیخ ابن عربی خود ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنے شیخ ابو بکر فہری صاحب کے ساتھ وہ کسی سفر میں تھے، کسی ملک میں گئے، وہاں کسی مسجد کے اندر جب وہ نماز پڑھنے لگے تو شیخ ابو بکر فہری وہ آگے بڑھے، جب انہوں نے نماز پڑھی تو رفع الیدین کیا، رفع الیدین کر کے انہوں نے نماز پڑھی، تو وہاں کا جو رئیس تھا، ابو سمنہ نام کا مسجد کا جو رئیس تھا، ابن عربی مالکی ذکر کرتے ہیں وہ اتنا متعصب شخص تھا کہ اس بندے نے اعتراض شروع کر دیا کہ یہ رفع الیدین کرنے والا جو شخص ہے ہماری مسجد میں داخل کیسے ہو گیا، اور یہاں تک کہ اس نے بہت اونچی آواز کی، شور شرابہ بھی کیا، اور کہا کہ نکالو ان کو مسجد سے باہر، یہ مشرق سے کون لوگ آ گئے ہیں یہاں پر اور فتنہ پیدا کر رہے ہیں ہماری مسجد کے اندر۔ تو ابن عربی مالکی کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوا، اور میں نے ان سے ذکر بھی کیا کہ ہذا فقیہ الوقت، آپ کو معلوم نہیں ابو بکر فہری ہیں، دنیا میں ان کا سکہ بولتا ہے فقیہ الوقت ہے۔ میں نے کہا جو بھی ہو بھائی، ہماری مسجد کے اندر آپ کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ ایسے سلسلے ماضی میں بھی چلتے رہے ہیں، مذہبی تعصب کا شکار بہت سے افراد رہے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ مذہبی تعصب کا شکار عوام الناس بعد میں ہوتی ہے، اہل علم سب سے پہلے اس کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسری مثال وہ ذکر کرتے ہیں ابو الحسن سندھی کے حوالے سے کہ صرف رفع الیدین کرنے کے اوپر بھی ان کے دور میں، اور ان کو جیل کی سزا تک سنا دی گئی تھی، ان کو جیل میں ڈلوا دیا گیا تھا، بھئی یہ جو ہے نا بندہ رفع الیدین کیوں کرتا ہے۔ اور یہ ابن عربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو میں نے واقعہ بیان کیا، یہ 5ویں 6ٹھی صدی ہجری کے علماء ہیں، مطلب یہ کو آج کی میں واقعات آپ کو نہیں بتا رہا۔ تو مذہبی تعصب کا شکار بہت سے افراد رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حد یہ ہو گئی کہ کچھ ایسے افراد جن کا علم میں نام بھی تھا، مثال کے طور پر میں مکحول نصفی، ایک بہت بڑا نام ہے فقہ حنفی کے اندر، آپ جانتے ہوں گے، اتنا تعصب کا وہ شکار بھی ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز اگر ثابت ہے رفع الیدین کے حوالے سے، اس کو قبول نہ کیا، بلکہ اپنے مذہب کے حوالے سے کچھ ایسی روایات کو نقل کر کے چلے گئے جس کو بعد کے علماء نے ذکر کیا کہ تو ثابت بات ہی نہیں ہے، روایتی جھوٹ ہے۔ اس میں سے بھی ایک شامل ہے مکحول نصفی صاحب، جو کتاب الشعاع کے مصنف ہیں نا، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ذکر کیا، ایک روایت لے کر آ گیا، روا فیہ عن الامام ابی حنیفہ ان من رفع یدیہ عند رکوع وعند رفع من فسدت صلاتہ، کہہ رہے امام ابو حنیفہ سے بھی یہ روایت ہے کہ جس نے رکوع کے بعد رفع الیدین کیا اس کی نماز بالکل فاسد ہو جائے گی۔ اس روایت کو جب کتاب میں نقل کر کے گئے، فقہ حنفی کی کتاب کے اندر یہ روایت آئی ہے، تو ظاہر ہے ایک جو فالوورز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہے، امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے، لیکن بہت سے پھر فقہ حنفی کے جو انصاف پسند علماء جن میں تعصب نہیں ہوتا، انہوں نے کہا یار یہ روایت صاحب جھوٹی روایت ہے، جس نے لکھ دی امام ابو حنیفہ کا نام لے کر۔
اور اس کی اچھی خاصی تحقیق بھی کی ہے عبد الحی لکھنوی صاحب نے بھی. آپ الفوائد جو پڑھیں گے، یہ بھی حنفی عالم دین تھے لیکن انہوں نے بھی ذکر کیا ہے امام ابو حنیفہ سے ایسی روایتیں ثابت نہیں ہیں. اس کے علاوہ حد یہ ہوگی کہ ایک شخص تھے ابن خلیل مالکی، یہ بھی تعصب کا شکار ہو گئے اور تعصب کے اندر اس حد تک چلے گئے، لیکن 50 سال دارالافتاء کیے کام کرتے رہے. فتویٰ نویسی پر دارالافتاء کے اندر 50 سال انہوں نے کام کیا، لیکن حد یہ ہو گئی کہ مالکی مذہب کے میں ان کا ایک تعصب تھا، اور وہ تعصب اتنا شدت اختیار کر گیا کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کر بھی جھوٹ باندھ دیا. یعنی ایک روایت لکھ دی، وہ روایت ایسی تھی کہ خود پکڑے گئے تھے، اور باقاعدہ یہ پکڑے گئے تھے، اور خود انہی کے جو مالکی ہی علماء تھے انہوں نے پکڑ لیا تھا. بعد میں پھر توبہ تھا، شرمندگی بھی ہوئی تھی ان کو. تو ہوا یہ کہ انہوں نے ایک سند بنائی اور سند کے ساتھ حدیث روایت کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے ذکر کیا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ صلیت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، خلف ابی بکر، ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی، وخلف عمر وخلف عثمان، عمر فاروق کے دور خلافت میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، عثمان غنی کی دور خلافت میں نمازیں پڑھی، وخلف علی بالکوفہ 5 سنین، 5 سال حضرت علی کے پیچھے ان کے دور خلافت میں بھی نمازیں پڑھی. فما رفع احد منهم یدیہ الا فی تکبیرۃ الاحرام وحدہ، کہہ رہے ہیں سب نے تکبیر تحریمہ کے اندر ہی رفع الیدین کے اس کے بعد کبھی نہیں کیا. یہ روایت انہوں نے خود بنائی سند کے ساتھ اور لوگوں کے اندر بیان کرنا شروع کی. بدقسمتی سے لوگوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی کے ساتھ 5 سال خلافت کے اندر نماز پڑھی. عبداللہ ابن مسعود تو اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے عثمان غنی کے دور میں، تو یہ روایت آپ نے بنائی کیسے؟ تو جس وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، پکڑے گئے، شرمندہ اور شرمندگی کے علاوہ اور کیا ہوتا. تو مذہبی تعصب، آپ اپنی بات کو، آپ کا جس مذہب فرقے کے ساتھ انسلاک ہے، آپ اس کو کمزور ہونے کے باوجود دفاع کرنا شروع کر دو یا جھوٹ کا سہارا لینا شروع کر دو، یہ سب مذہبی تعصب ہے. اچھے انصاف پسند علماء اور مذہبی تعصب میں گرفتار پسند علماء یہ ہر دور کے اندر رہے ہیں، اور لہٰذا یہ کوئی نئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ اس بلا سے ہمیں محفوظ رکھے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، محقق القاسانی، بڑا نام ہے فقہ حنفی کا، البدائع غالباً ان کی کتاب کا نام ہے، اور بہت بڑا نام ہے. ملک العلماء بھی ان کا ایک لقب بھی دیا جاتا ہے. اور یہ جو علامہ قاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان کو بھی بہت سے علماء کہتے ہیں مذہبی تعصب کا شکار تھے. اور مذہبی تعصب میں نے ڈیفینیشن آپ کو پیچھے بتا دی ہے کہ جس وقت انسان اپنی غلطی کو ایک جھوٹ کا بھی سہارا لے لے اور اپنے مذہب کو اونچا ثابت کرنے کی کوشش کرے، تو یہ سب چیزیں مذہبی تعصب ہوتی ہیں. اور ان کے اوپر یہ الزام کیوں لگا؟ الزام اس وجہ سے لگا کہ رفع الیدین کے باب کے اندر ہی انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ذکر کی، لیکن ان میں الفاظ کی ایسی زیادتی کی جو کسی کتاب الحدیث کے اندر روایت تھی ہی نہیں. لہذا بہت سے علماء نے پھر گرفت کی، کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تعصب کا شکار ہو جائیں، غلط باتیں کر دیں، جھوٹ باندھ دیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، صرف اس لیے کہ آپ کا جو مدعا ہے، آپ کا جو مسلک ہے، آپ کا جو موقف ہے وہ ترجیح آ جائے. گرفت کی علماء کرام نے. تو بدائع کے اندر ہوا یہ کہ ایک روایت ہے جو کتاب الحدیث میں کس طریقے سے آئی ہے کہ وہ اس طرح آئی ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جب اتحیات میں بیٹھتے تھے تو اس وقت السلام علیکم جب سلام آخر میں کرتے تو اس وقت ہاتھ کے اشارے بھی کر دیا کرتے تھے، السلام علیکم السلام علیکم. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دفعہ نظر پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا تھا کہ اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس مقام پر. روایت یہ ہے، لیکن ہوا یہ کہ علامہ قاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اپنی کتاب میں اس روایت کو لے کر کے آئے تو الفاظ اس طرح لے آئے، کہہ رہے ہیں کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ بعض اصحابی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اپنے چند اصحاب کو دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا، یرفعون ایدیہم عند رکوع وعند رفع الراس من الرکوع، کہ وہ رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر رہے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کر رہے ہیں. تو اس مقام پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانہا ذناب خیل شمس، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو. تو انہوں نے الفاظ کی زیادتی یہ کر دی کہ نبی پاک علیہ السلام نے چند صحابہ کرام کو دیکھا تھا کہ وہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا. ایسے الفاظ کسی بھی کتاب و تاریخ کی کتاب میں مروی نہیں ہے. یہ الفاظ کیوں لے کر کے آ گئے، یہ زیادتی کیوں کر دی؟ اس لیے ان پر بھی ایک بہت بڑا الزام آتا ہے، حالانکہ بہت پائے کے محقق ہیں، لیکن کیا کریں، غلطی تو ہے. اس لیے علامہ قاسانی علامہ بدیع
الدین شیخ بدی الدین صاحب کو بھی پڑھیں گے نا اس کے اوپر، انہوں نے لکھا هذه روایہ بهذا اللفظ لا اصل لها في شيء من کتب الحدیث لا القدیم ولا الحدیث قبح اللہ من وضعها، انہوں نے کہا جن الفاظ کے ساتھ علامہ قاسانی روایت لے کر آ گئے ہیں، بدقسمتی سے قدیم کتب حدیث کا ذخیرہ اٹھا لو، جدید اٹھا لو، ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت موجود ہی نہیں ہے، لا اصل لها، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، قبح اللہ من وضعها، اللہ تعالیٰ برباد کرے جو ایسے الفاظ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے۔ تو یہ بہت سی اس کی مثالیں موجود ہیں سر، بہت مثالیں موجود ہیں، لیکن مذہبی تعصب کے ساتھ ہر دور کے اندر انصاف پسند علماء بھی ہوتے ہیں، اور مذہبی تعصب یاد رکھیے گا ضروری نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر کے جھوٹ باندھے یا جان بوجھ کر غلطی کرے، غیر شعوری طور پر بھی وہ کمزور باتوں کا دفاع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک علامات ہوتی ہیں، ایسا ہوتا ہے جب آپ کا انسلاک کسی بھی تنظیم کے ساتھ، کسی فکر کے ساتھ، کسی فرقے کے ساتھ ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے غلطی ہے، مجال ہے، آپ مانیں گے؟ کیسے مانیں گے؟ مان ہی نہیں سکتے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے عابد سندھی حنفی، بہت بڑا نام اور بہت پائے کے محقق ہیں، ذرا بھی تعصب کا عنصر ان میں نظر نہیں آتا، چاہے مسئلہ رفع الیدین ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، جو حق بات ہوتے ہیں وہ کر کے گئے ہیں۔ اس طرح کے علماء بھی ہیں۔ اور اسی طرح فقہ حنفی کے اندر آپ دیکھیں محقق کمال الدین ابن الحمام فتح القدیر جنہوں نے کتاب لکھی، سبحان اللہ، اگر فقہ حنفی کسی نے ایکچولی پڑھنی ہے کہ اس کے استدلالات ہیں کیا، وہ قرآن فہمی میں کتنا ان علماء کا کنٹریبیوشن رہا ہے، تو وہ محقق کمال الدین ابن الحمام صاحب کو ضرور پڑھیں، کمال کے محقق ہیں۔ اسی طرح فقہ حنفی کے محقق زیلعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، زبردست عالم دین، کوئی تعصب کا عنصر آپ کو نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ فقہ حنفی کی جو پڑھائی جانے والی کتاب ہے الہدایہ، اور درس نظامی میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کے اندر بھی چونکہ بہت سی احادیث ایسی ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ملتی، وہ الفاظ ہی ثابت نہیں ہوتے، اور ایک بہت بڑا اعتراض اس کتاب کے اوپر بھی رہتا ہے۔ اس کی انہوں نے تحقیق کی، ہر ایک روایت کی تخریج کی، جو حدیث نہیں تھی کہہ کے گئے کہ اس ٹائپ کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کتب حدیث میں۔ تو یہ بھی بہت زبردست انصاف پسند غیر متعصب علماء میں سے تھے۔ اسی طرح فقہ حنفی کا نام محمد بن عز الحنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر کسی نے محقق دیکھنا ہے تو ان کو ضرور پڑھے، ان کی بھی کتاب ہے مشکلات الہدایہ، یہی جو ہماری فقہ حنفی کی ہدایہ کتاب ہے، اسی کے اوپر حاشیہ انہوں نے لکھا، اور وہ تمام مقامات شروع سے لے کے آخر تک جہاں پر استدلال کمزور تھے واضح لکھ کے گئے، یہ کمزور بات، جہاں کمزوری ثابت ہو وہاں پر ڈٹا نہیں جاتا، یہ تعصب نہیں ہوتا، یہ انصاف ہوتا ہے۔ جہاں کمزوری ثابت ہو وہاں پر بھی ڈٹ جایا جائے اور اس کمزوری کو مضبوط کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جائے، اسے مذہبی تعصب کہا جاتا ہے۔ تو یہ ماضی سے چلتا ہوا سلسلہ آ رہا ہے، یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، آج بھی بدقسمتی سے پہلے تو تعصب ہوتا ہوگا، فقہی تعصب ہو گیا، لیکن آج کل فرقوں کا تعصب آپ کو ملے گا، بدرجہ اولا ملے گا، شدت کے ساتھ ملے گا، افکار کا تعصب شدت کے ساتھ آپ کو ملے گا، اور یہ فقہ کا تعصب وہ بھی آپ کو ملے گا، قومی تعصب وہ بھی آپ کو ملے گا، زبانی تعصب وہ بھی ملے گا، نسلی تعصب وہ بھی ملے گا۔ آج ہم بدقسمتی سے جس دور کے اندر ہیں تو ایک تعصب رہا ہی نہیں سر، اب تعصب کا ایک بازار ہے جس کے اندر انصاف نظر ہی نہیں آتا۔ قومی تعصب بھی مطلب مجھے مثالیں دینے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، اب سب سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی فرقہ ہوگا، کوئی بھی افکار ہوگی، یاد رکھیے گا ہمیشہ توبہ اس بات کے اوپر ضرور کی جاتی ہے، چھوٹے موٹی ٹائپ کے مسئلے ہو نا کہ جس کے اندر ٹینشن نہیں ہے، لوگوں میں ایسا محسوس ہو کہ بھائی بڑے انصاف پسند لوگ ہیں اور ان کو حق واضح ہوتا ہے نا تو توبہ کر لیتے، لیکن ہر وہ مسئلہ جہاں بنیادوں کے اوپر ضرر لگ جائے، یقین مانیے اگر وہاں پر کوئی توبہ کر دے وہ انصاف پسند انسان ہوگا۔ اور ایک بھی شخص ابھی تک یہاں کے ماحول میں بر صغیر میں ایسا دکھتا ہی نہیں ہے کہ جس کی بنیادوں کے اوپر ضرر پڑے اور وہ اعتراف کرے ہاں یار یہ غلطی ہے، اس لیے کہ بنیاد گر گئی تو 50 سالوں کی محنت گر گئی، لوگ کیا سوچیں گے، ہم کیا سوچیں گے، چاہنے والے کیا کہیں گے، سب سوالات ان کے سامنے آتے، لہذا مجبور ہو کر اسی کمزور بات کا دفاع کرتے چلے جائیں گے، جانتے ہیں دکھتا ہے سامنے کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، ہم غلط بات کا دفاع کر رہے ہیں لیکن کرتے چلے جائیں۔ تو یہ ہے ہمارے یہاں کا ماحول، اللہ عافیت ہے۔ اسی طرح محمد بن صالح عثیمین صاحب، انہوں نے بھی بڑا پیارا ذکر کیا اور مذہبی تعصب کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے دیکھا صدیوں تک حرم کے اندر جو 4 مسلح بنے ہوئے تھے نا، ایک حنفی مسلح، شافعی، مالکی، حنبلی، اس کو بھی مذہبی تعصب کے ساتھ انہوں نے تعبیر کیا زبردست طریقے سے، اس لیے کہ جب سے یہ 4 مسلح بنے دنیا کے علماء ڈیوائیڈڈ تھے 2 طبقوں میں،
हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली सब उलमा डिवाइडेड थे। एक तबका उलमा का ऐसा था कैटेगोरिकली इसको बिदअत करार देता रहा है, शुरू से बिदअत करार देता रहा है। कहा कि रसूलुल्लाह की सुन्नत बिगाड़ करके रख दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने ऐसी नमाज नहीं सिखाई थी कि पहले हनफी पढ़े फिर शाफी बैठे रहें, फिर शाफी पढ़े मालिकी बैठे रहें, मालिकी पढ़े और मगरिब की जब नमाज हो तो सारी इकट्ठी पढ़ रहे हों, इसकी किरत वहाँ जा रही है, उसकी किरत यहाँ आ रही है। भूल गए अब सारे इस्तिदलाल कि इमाम पढ़ रहा हो तो खामोश रहना चाहिए। कहा कि शदीद दर्जे की बिदअत है। एक तबका उलमा का यहाँ था। इसी को अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी रद्दुल मुख्तार में जिक्र किया। और अल्लामा शामी फरमाते हैं कि बहुत बड़ी तादाद है जो इसको बिल्कुल बिदअत समझती रही है और इसके ख़िलाफ़ उन्होंने भरपूर जद्दोजहद की है। इनका अपना रुझान भी इस जानिब था। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह का वो फरमाते हैं समझ से बाहर है ये क्या मामला है। अच्छा, इसके मुकाबले में लेकिन मज़हबी तासुब का शिकार भी हज़रात चलते हुए आए और एक बहुत बड़ा तबका था जो इन चारों मुसल्लों का जवाज़ देता चला गया। यहाँ तक कि पिछली सदी के अंदर ही आप देख लें, उस वक्त भी आपको फतावा जात आजकल के मौजूद हैं जो दिफा करते हैं चार मुसल्ले बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप हरम के अंदर गए हैं, शाफी इमाम की नमाज़ हो रही है तो आप बैठ जाएँ, आप इंतज़ार करें, थोड़ी देर बाद जब फ़िक़्ह हनफी का इमाम आएगा तो अफजल नमाज की तलाश के लिए आप पे कोई गुनाह नहीं होगा कि आपने पहली जमात छोड़ के दूसरी पढ़ ली। इस तरह के फतावा भी मौजूद थे। इन सब को मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब जिक्र करते हैं मज़हबी तासुब के अलावा और कुछ नहीं। हर एक शख्स जानता है रसूलुल्लाह ने नमाज की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी सुन्नत कायम नहीं की, ऐसे उम्मत को तोड़ा नहीं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि एक ही जगह नमाज हो रही हो और अलग अलग टुकड़ों में नमाज हो रही हो। आधे मुसलमान इंतज़ार में बैठ गए कि भाई इस इमाम के पीछे हमने नहीं पढ़नी है, और मगरिब का टाइम आए तो चारों मुसल्ले एक साथ पढ़ना शुरू कर दें और यहाँ की मतलब एक अजीब व गरीब माहौल हो जाए। तो इस चीज़ को भी मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब जिक्र करते हैं मज़हबी तासुब के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन उलमा ज़ाहिर है दो तबके हमेशा से रहे। तो तासुब का शिकार याद रखिएगा आवाम नहीं होती, आवाम तो बहुत बाद में होगी, तासुब का शिकार अहले इल्म होता है। ये मैंने जितनी मिसालें आपको दी हैं अहले इल्म की दी हैं आपको कि तासुब का वो शिकार हुए। लिहाजा जब वो तासुब का शिकार हो गया, वो कमज़ोर दलील को बड़ा करके बताना शुरू हो गया, झूठ को प्रमोट करना शुरू हो गया, झूठ बोलना शुरू हो गए, तो सर फिर आवाम का जहन भी वैसा ही बन जाता है। आवाम बाद में आती है, पहले अहले इल्म तासुब का शिकार होता है। लिहाजा एक आलिम होने की हैसियत से ये जो किताब मैंने आपको बताई ना शेख बदी साहब की, ये ज़रूर इसको मुताला करें और निहायत नफीस है। इसमें बहुत मिसालें इन्होंने ज़िक्र की हैं कि मज़हबी तासुब की बुनियाद पर हमने सत्यानाश किया हुआ है। ये मैंने चंद मिसालें आपको रफ़ुल यदैन के हवाले से दी है। जैसे वो ख़वातीन की इमामत का मसला है कि औरत अगर ख़वातीन को नमाज़ पढ़ा रही है इमाम बन सकता नहीं, तो इस पर कोई दलील, बोगस दलील है, लेकिन फिर भी दलीलें दे रहे होते हैं मज़हब के तासुब के अंदर के मनसूख हो चुका है हुक्म। लेकिन इस पर भी उन्होंने कहा मज़हबी तासुब है। और हक़ पसंद उलमा के भी उन्होंने हवाले दिए, जैसे मुहक्किक इब्नुल हम्माम सा फतहुल क़दीर वाले हनफी, उन्होंने कहा नहीं है कोई दलील, तो यार जब गलत दलील है तो मैं क्यों मानूँ। और इसके बाद कमालुद्दीन इब्नुल हम्माम साहब लिख के भी गई अलैना इत्तिबाउल हक़, हमने हक़ की पैरवी करनी है, हमने किसी शख्स की को फॉलो नहीं करना है। इसके अलावा वो जो तरतीब है कज़ा नमाज की, जो तरतीब कहते हैं ना, वो 3-4 कज़ा नमाज़ें हो जाएं तो तरतीब से कज़ा करना वाजिब है, फ़र्ज़ है, अगली नमाज नहीं होगी। इस मसले के ऊपर भी बहस करके कहा सिर्फ सिवाय मज़हबी तासुब के और कोई दलील मौजूद, नस कोई मौजूद नहीं। फिर इन्होंने बयान किया मज़हबी तासुब की और मिसालें भी हैं, जैसे कुछ और भी हैं, अभी जहन में मेरे नहीं आ रहे। तो ये बहुत सी मिसालों से इन्होंने बताया कि हमारी तारीख़ के हमें सीखना चाहिए, माजी में जो हुआ हमें उससे सीखना चाहिए, अपने रवैयों में तब्दीली करनी चाहिए। बदकिस्मती से तब्दीली नहीं, हम इजाफा करते हैं। ये माजी में गड़बड़ें हुई, हमने सीखा नहीं, बल्कि अब हम पहले तो एक फ़िक़ही तासुब था, अब इतने तासुब आ गए कि इंसान कहाँ कहाँ इस्लाह करे, कहाँ कहाँ किसको समझाए। सर अलामान वल हफ़ीज़ मुश्किल काम हो गया। और अल्लाह ताला, और ये भी मैं एक ज़िम्नन आपको बताऊँ, जिस तरह सोहबत असर रखती है इस तरह कुतुब का मुताला भी बड़ा असर रखता है। अगर आप मुहक्किक कमालुद्दीन इब्नुल हम्माम साहब को पढ़ने के शौकीन है तो आपका मिजाज वैसा बन जाएगा, तासुब निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे कुतुब का मुताला कर दिया कि जो तासुब से भरी हैं, जहाँ कमज़ोर दलाइल को मजबूत करके बयान किया जाता है, तो इंसान का जहन भी वैसा हो जाता है। तो जिस तरीके से सोहबत असर रखती है, इसी तरीके से कुतुब का मुताला भी बड़ा गहरा असर इंसान के ऊपर डालता है। तो ये भी मालूम होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, किसको पढ़ना। अल्लाह ताला इन बुराइयों से हमें निकाले। तो ये बहुत ज़बरदस्त किताब है तासुब को समझने के लिए, इसलिए कि जब आप तहकीक के मैदान में जाएंगे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का आपको सामना करना पड़ेगा वो तासुब होगा।